اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی شفعۃ الضحى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اشراق کی 2 رکعتوں پر پابندی کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں۔ یعنی ضحیٰ سے مراد اشراق کے ہی نفل ہیں، اور حفاظت سے مراد انہیں ہمیشہ پڑھنا۔ یہ مسئلہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ یہ کون سی نماز کا ذکر ہو رہا ہے؟ نفلی نماز، اشراق نفلی نماز ہے نا جی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من حافظ، جو اس کی حفاظت کرے یعنی پابندی کرے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ نفلی نماز ہے، ہمیشہ کی جا رہی ہے اور حکم بھی فرمایا جا رہا ہے نا۔ یعنی اگر کوئی نفلی کام اگر ہم ہمیشہ کریں تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ شرک کے زمرے میں۔ اب یہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں جو اس کی پابندی کرتا رہے گا، 2 رکعتیں پڑھ لے تو اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیے۔ ہم میں سے بعض حضرات جو ہے نا جی، وہ 12ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں، اور ہمیشہ کرتے ہیں اس پر۔ اور جیسے ہماری یہاں پہ ایک روایت بھی ہے کہ ہم ہر 11ویں شریف کو ایصل ثواب کی محفل کرتے ہیں، ہر 11 تاریخ کو 11ویں شریف کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ہم اس کو نفل ہی سمجھتے ہیں، واجب یا فرض نہیں سمجھتے۔ یہ نفل ہے نا، اس کو ہم واجب اور فرض سمجھ کے نہیں پڑھتے، نفل سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں۔ 11ویں کو ہم واجب یا فرض سمجھ کے نہیں کرتے، ہم اس کو ایصل ثواب سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کا ہمیں اجر عطا فرما رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اچھا، اس کی زیادہ سے زیادہ 8 رکھتے ہیں، کم سے کم 2 رکھتے ہیں۔ ام المؤمنین امی عائشہ کہتی ہیں، وعن عائشہ انہا کانت تصلی الضحیٰ 8 رکعات ثم تقول لو نشر لی ابوایا ما ترکتها، رواہ مالک۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ آپ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھتی تھی، پھر فرماتی کہ اگر میرے ماں باپ اٹھا بھی دیے جائیں تو میں یہ رکعتیں نہ چھوڑوں۔ یعنی اگر مجھے یہ کوئی بات بتائے کہ تمہارے والدین زندہ ہو کے آ گئے، میں ان سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ نماز پڑھوں۔ اتنی محبت تھی آپ کو اس نماز سے۔ پیچھے ہم نے یہ روایات پڑھی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو جو پڑھے اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور عمرے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی نماز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، ہم وہ نفل ہے، ایصل ثواب ہے، 11ویں کہہ لیں، 12ویں کہہ لیں، قل کہہ لیں، ساتہ کہہ لیں، 40واں کہہ لیں، یہ ساری نفلی عبادات ہیں، فرض و واجب ہے نہیں، ہم ان کو نفل ہی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نفلی عبادت ہمیشہ بھی کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہو جاتی۔ اب یہ نماز نفلی ہے، میں اگر اپنی بات کروں نا جی، آپ میری بات کا انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ حضور آقا جی کا ہی حکم ہے، اور اماں جی اس کے فضائل، اور پھر بے شمار اس کے فضائل چل رہے ہیں، بے شمار فضائل چل رہے ہیں۔ نفلی عبادات میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کمی کوتاہی کے دوران، جان بوجھ کے نہیں، کوئی بھی مسلمان کرے گا، اگر کہیں کمی کوتاہی کی وجہ سے ہماری کوئی فرضی عبادات میں کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان نفلی عبادات کو کرم فرماتے ہوئے اس میں شمار کر کے ہماری خلاصی فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔
ہاں جی، میں اکثر نوٹ کرتا ہوں کہ جو نماز ساتھی پڑھتے ہیں نا، میں سمجھاتا بھی ہوں، اور بعض مرتبہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اتنی دفعہ اس بندے کو سمجھایا ہے، یہ بات نہیں سمجھ رہا، پھر خاموش بھی ہو جاتا ہے۔ وضو کے اندر سنتیں اگر چھوٹ جائیں نا تو کوئی حرج والی بات نہیں، وضو میں فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وضو میں فرض ہی چھوٹ جائے، چہرے کا دھونا ہے کونی، اس میں اکثر یہ حصے خشک رہ جاتے ہیں، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، پاؤں کے ٹخنے اکثر خشک رہ جاتے ہیں، تو اب وہ فرض پورا نہیں ہو رہا، فرض پورا نہیں ہو رہا۔ وضو کے اندر جو فرض تھے اس میں سے ایک فرض مفقود ہو گیا، کم ہو گیا، نہ پایا گیا۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وہ شرط مفقود ہو گئی۔ اب شرط مفقود ہو گئی تو اگلا کوئی بھی فرض قابل قبول نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا جی، لباس کے بارے میں، ستر عورت نماز کی شرائط میں، ستر عورت، ہاں، لباس، ہر ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہے، یہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ تو فرض ہے، اتنا حصہ تو فرض عین ہے۔ اگر اس حصے میں سے بھی اگر کچھ ننگا رہ جاتا ہے تو شرط نہیں پائی جائے گی، شرط مفقود ہو گئی۔ جب سجدے میں اکثر ساتھی جاتے ہیں، بالخصوص وہ افراد جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ان کے یہ کمر کا حصہ ننگا ہو جاتا ہے، جب کمر کا حصہ ننگا ہوا تو فرض، وہ شرط تو نہیں پائی گئی، مفقود ہو گئی۔ اچھا جی، پھر یہ جو ہم اکثر یہ کونیوں سے اوپر جو ہے نا، یہ مکروہ تحریمی، اس کا کونیوں کا چھپا ہونا ضروری ہے، یہ اس سے اوپر مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہو گئی، شرطیں مفقود ہو گئی، فرائض مفقود ہو گئے۔ ہاں جی، ایک رکعت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رکن میں، ایک رکن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی چیز؟ ایک رکن میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے، ہر رکن میں، آپ کوئی بھی رکن لیں، 3 چیزیں اس میں پائی جائیں گی، فرض بھی، واجب بھی، سنت بھی۔ کوئی ایک میں چیز عرض کر دیتا ہوں، سجدہ ہے، سجدے کے اندر سجدہ فرض ہے، سجدہ فرض، اطمینان واجب ہے، سجدہ فرض ہے، اطمینان واجب ہے، تسبیحات سنت ہے، فرض، واجب، سنت، ہر رکن میں یہ تینوں چیزیں ہیں، ہر رکن اطمینان سے ادا کیا جائے گا۔ اگر یہ اطمینان سے ادا نہیں ہوا تو واجب ترک ہو گیا، تسبیحات نہیں پڑھی، سنت ترک ہو گئی، وہ رکن ہی ادا نہیں کیا تو بیڑا بالکل ہی بہہ گیا۔ واجب کے ترک پر سجدہ صاحب سے بات بن جاتی، لیکن فرض چھوٹ جائے تو پھر اب ایسی عبادات جن میں یہ کمیاں پائی جائیں تو پھر یہ والی عبادات جو میں نے عرض کی ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ پھر نوافل جو ہے، یہ وہ نمازیں آئیں گی جو ہماری ان نمازوں کی کمیوں کو پورا کر دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔